بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، UCC بل کی منظوری پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے زبردست بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں UCC بل کی منظوری پر کیا کہا، یہ سنانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اتراکھنڈ UCC بل یہ ہندو کورٹ کے علاوہ کچھ نہیں، آئین کی صریح خلاف ورزی بھی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی۔ اتراکھنڈ کی BJP حکومت نے اسمبلی الیکشن کے دوران کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے نام پر UCC یونیفارم سول کوڈ کو اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، جس پر بحث بھی جاری ہے، لیکن اسمبلی کے باہر بھی اس کے خلاف سخت آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں اور دیگر سیکولر طبقات کی جانب سے اس پر سنگین اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی اعتراض آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر UCC پر اعتراضات اور آئین سے اس کے متصادم ہونے کو تفصیل واضح کی ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے UCC کو ایک ہندو بل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتراکھنڈ UCC بل سب پر لاگو کیے جانے والے ایک ہندو کورٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس بل میں ہندو غیر منقسم خاندانوں کو چھوا تک نہیں گیا ہے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جانشینی وراثت کا یکساں قانون چاہتے ہیں تو پھر ہندوؤں کو اس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر یہ قانون آپ کی ریاست کی اکثریتی آبادی پر لاگو نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ یکساں کیسے ہوگا؟ اویسی نے کہا کہ ایک سے زائد شادی حلالہ الاؤ ان ریلیشن پر اس بل میں بات کی گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ ہندو غیر منقسم خاندان کو اس سے علیحدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ AIMIM کے صدر نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ جب ریاست کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ریاست کو سیلاب کی وجہ سے 1000 کروڑ کے نقصان ہوا ہے، 17,000 ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی اور فصلوں کے نقصان کا تخمینہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اتراکھنڈ کی مالی حالت خستہ ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے میں وزیر اعلیٰ دھامی کو اس بل کو پیش کرنے کی ضرورت آ پڑی۔ اسد الدین اویسی کے مطابق UCC کے دیگر قانونی اور آئینی اعتراضات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ آخر اس میں سے آدیواسیوں کو کیوں علیحدہ رکھا گیا؟ کیا کسی ایک طبقے کو ایک قانون سے علیحدہ رکھنے سے وہ قانون سب کے لیے یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بنیادی حقوق کا سوال ہے۔ مجھے اپنے مذہب اور ثقافت پر عمل کرنے کا حق ہے۔ یہ بل مجھے ایک مختلف مذہب اور ثقافت کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں وراثت اور شادی مذہبی عمل کا حصہ ہے۔ ان سے روک کر ہمیں ایک دیگر قانون کی پیروی پر مجبور کرنا آرٹیکل 25 اور 29 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ UCC کا آئینی مسئلہ بھی ہے۔ سپریم کورٹ میں مودی حکومت نے کہا تھا کہ UCC کو صرف پارلیمنٹ ہی نافذ کر سکتی ہے۔ یہ بل مرکزی قوانین جیسے شریعت ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ، SMA ISA وغیرہ سے متصادم ہے۔ جب ڈاکٹر امبیڈکر نے اسے لازمی نہیں کہا تو پھر اسے کیسے لازمی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ صدارتی منظوری کے بغیر سب کے لیے قانون کیسے بن سکتا ہے؟ محترم سامعین کرام، یکساں سول کوڈ پر یہ بیان دیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں پر امن و سکون قائم فرمائے۔